اس وقت ایک نیا فساد جو گزشتہ سال سے چھل پڑا ہے اور اب پھر سے انہیں دوبارہ پروان چڑھایا جا رہا ہے، جسے ہم کرونا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہماری عمومی بیماریاں جو ایک زمانے میں کھالی کھانسی اور گہرے نزلے کی بنیاد پر چلتی تھی، وہی بیماریاں ہیں، لیکن ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ وہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ کہ وہ اپنے لوگوں اور نمائندوں کے ذریعے سے خوف پھیلاتے ہیں، لوگوں کو خوف زدہ بناتے ہیں۔ عام طور پر ایک کمزور سی بیماری کی بنیاد پر بھی اگر کسی کو خوف لاحق کروایا جائے تو وہ چھوٹی سی چھوٹی بیماری بھی انسان کا بیڑا غرق کر دے، اور اسی لیے ڈاکٹروں کو کہا جاتا ہے کہ آپ مریض کو تسلی دیا کریں، ان کو یہ یقین دہانی کرایا کرے کہ آپ میں بہتری آ رہی ہے۔ عموماً عیادت بھی اسی لیے کی جاتی ہے کہ عیادت کے لیے کوئی کسی مریض کے پاس جائے تو انہیں اعتماد میں رکھے، انہیں پاورفل بنانے کی کوشش کرے، انہیں یہ بتائیں کہ کل سے آپ کا چہرہ روشن نظر آ رہا ہے، کل سے آپ بہتر دکھائی دے رہے ہو، آپ کی یہ بیماری کچھ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ ترتیب رکھیں گے، آپ دوائی کا استعمال کریں گے، آپ پرہیز کرتے رہیں گے، آپ میں مزید بہتری پیدا ہوگی۔ لیکن اب کیا کیفیت ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر کسی پر بھی کرونا کی بیماری کی آثار نظر آئے تو اسے گھر سے الگ کر دو، اس کی باس پرس نہ کرو، اس کے قریب کوئی نہ جائے، اس کے منہ بند کروا دو۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء کرام کے بھی دماغوں پر پردے ڈال دیے گئے، کہتے ہیں کہ ماسک پہن کر نماز پڑھیں۔ یہ عموماً ایک مسئلہ ہے۔ سردیوں میں لوگ چادر اوڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ منہ کو نہ ڈانپا کریں، منہ کو کھول کے رکھیں۔ عورتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پردے کا اہتمام ہے، لیکن ان کے لیے بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ الا وجہہا وکفیہا وقدمیہا، کہ وہ اپنے چہرے کو نماز کے دوران نہ ڈانپے، وہ اپنے ہاتھوں کو نہ ڈانپے، وہ اپنے پیر کو نہ ڈانپے۔ لیکن یہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ جب عالمی سطح پر منصوبہ بند پروپیگنڈا کیا جاتا ہے انسانیت کے قتل عام کے لیے، کیونکہ عالمی طاقتیں جب انسان کو وہ ریوڑ اور بیڑ بکریوں کی طرح استعمال کرتے ہیں، جب وہ اپنے مقدار سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان کی تعداد اور ان کی عمومی کنٹرول سے وہ نکلنے لگتے ہیں، کیونکہ آئے روز مزید جدید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے نئے نئے خیالات اور نئے نئے اذہان اور افکار وجود میں آتے ہیں۔ جب ہر طرف سے نئے اذہان جو ہے وہ فروغ پائیں گے تو عالمی قوتوں کے لیے انسانیت کی اذہان پر کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں پھر وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے اس کے آڑ میں خود سے مرض کو عام کرنے کے لیے اور لوگوں میں وہم اور خطرات اور اسی طرح انہوں کے دلوں کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں وہم بڑھ جائے اور ان کے قتل کے لیے اسباب آسانی سے پیدا کیے جا سکیں۔ گزشتہ سال کئی سارے تجربات مجھے خود ہوئے ہیں کہ میں بلوچستان گیا اور کئی سارے قریوں میں اور گاؤں میں مجھے جانا ہوا، جہاں جن گاؤں کے اندر باقاعدہ سرکاری طور پر سپرے کرائے گئے تھے وہاں پر بیماریاں بھی زیادہ اور اموات بھی زیادہ، اور جہاں پر کوئی سپرے نہیں ہوئے تھے نہ وہاں پر بیماریاں تھیں اور نہ وہاں پر اموات ہوئے تھے۔ یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت عالمی طاقتیں خود کروا رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ مال مویشیوں کا کاروبار کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ جب ان کے ریوڑ میں زیادہ عمر کے جانور تعداد سے بڑھ جائیں تو پھر وہ ان کو ریوڑ سے الگ کر دیتے ہیں، ان کو کسائیوں پر بیچ دیتے ہیں کاٹنے کے لیے، یا پھر خود کاٹنا ان کا شروع کر دیتے ہیں۔ جو تندرست مال ریوڑ ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ دنیا کی آبادیوں کی تعداد بھی جب بڑھتی ہے تو اس کے لیے پھر عالمی طاقتیں ہر ملک کے اندر اپنے اعلی کاروں کے ذریعے سے ان چیزوں کو اور اس طرح کے پروپیگنڈوں کو عام کرتے ہیں اور ہسپتالوں میں خوف و ہراس کے ماحول پیدا کر کے لوگوں کے اوپر مصیبتیں قائم کرتے ہیں۔ اب گزشتہ سال بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کئی سارے ایسے حالات آئیں گے کہ اس بیماری کے لیے میڈیسن مرحلہ وار چلائے جائیں گے اور ہر مرحلے میں کہیں گے کہ یہ میڈیسن ناکام ہو گئے ہیں، اب ایک نئے میڈیسن آئیں گے پھر وہ بھی ناکام ہوں گے، پھر تیسرا مرحلہ آئے گا پھر وہ بھی ناکام ہوگا، پھر چوتھے مرحلے کی بھی ناکام ہوں گے، اور پانچویں اور چھٹے مرحلے پر تب جا کے
وہ اس میڈیسن کو منظر عام پر لائیں گے، اگرچہ اس کے کوئی اثرات ہو یا نہ ہو، لیکن اعلان یہ ہوگا کہ اب یہ آخری مرحلے کے تجربے سے گزرے ہوئے میڈیسن ہے، یہ میڈیسن جو استعمال نہیں کریں گے وہ دنیا کا سفر بھی نہیں کریں گے، اور اس کا یہ میڈیسن بھی اس وقت قابل قبول ہوگا جب وہ باقاعدہ میڈیسن سرٹیفکیٹ حاصل کرے گا وہ فرد۔ اور جب وہ میڈیسن سرٹیفکیٹ حاصل کرے گا، ایک یہودی رائٹر کا اپنا بیان ہے، کیونکہ یہ سازشیں بھی یہودی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے وہ دنیا کی آبادی پر کنٹرول دو طرح سے کریں گے، یا تو وہ مائکرو چپ جسم میں داخل کروائیں گے، یا تو پھر ایک لحاظ سے بریسلٹ جو ہے وہ ہاتھوں پر بندھوائیں گے، اور وہ اس طرح بندھوائیں گے کہ اس کا کھلنا بھی ممکن نہیں ہوگا، اور پھر لوگوں کے مائنڈ کو بھی وہ محسوس کریں گے کہ کون کس مجلس میں بیٹھ کر اس جو نیٹ ورک سے متعلق ہوگا ان کے احساسات کو بھی دیکھا جائے گا کہ فلاں مجلس کے اندر تجھے جو غصہ آ رہا تھا تو کیوں آ رہا تھا، فلاں مجلس کے اندر جو فلاں بات پر تمہیں خوشی محسوس ہو رہی تھی تو کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ لہٰذا اس لحاظ سے دنیا کے ایک ایک فرد کو نیٹ ورک کے ذریعے سے کنٹرول بھی کیا جا سکے گا، اور اسی نیٹ ورک کے ذریعے سے شعاعوں کے مقدار کو بڑھا کر اس مخصوص فرد کو قتل بھی کیا جا سکے گا۔ یہ پورا منصوبہ اس عمل کا ہے، اور اس وقت ہمارے صوبائی سندھ حکومت نے بھی انسانیت کے قتل عام کا باقاعدہ ٹیکہ لے لیا ہے اور اس پر باقاعدہ عمل درآمد کرائے گا، کیونکہ ہمارے حکمران دیندار نہیں ہوتے ہیں، دیانتدار نہیں ہوتے ہیں، ایماندار نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے حکمران عالمی طاقتوں کے ذریعے سلیکٹ ہوتے ہیں، ان کے منظور نظر افراد سلیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ان کے اعلیٰ کار، ان کے مزدور اور ان کے ایلچی ہوتے ہیں، یا پھر ہم جیسے زمین میں مزارع ہوتے ہیں اس طرح کے یہ عالمی طاقتوں کے مزارع ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ بحیثیت ممالک دنیا میں صرف 5 ممالک ہے جو باقاعدہ ان پر ممالک کا اطلاق بھی ہوتا ہے، اور حکومتوں کی اطلاق بھی ہوتی ہے، اور حکمرانوں کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ وہ 5 ممالک ہے، امریکہ ہے، برطانیہ، فرانس، چائنا اور روس ہے۔ باقی جتنے بھی ہمیں دنیا کے اندر ممالک نظر آتے ہیں جس کو ہم ممالک سمجھتے ہیں، یا ان کے حدود اربعہ ہم دیکھتے ہیں، وہ حدود اربعہ ممالک کے نہیں ہوتے ہیں، وہ ان عالمی طاقتوں کے کاروباری منڈیاں ہوتی ہے، اور منڈی کے لیے واقعتاً حدود بھی ہوتے ہیں، اور منڈی کا قانون اور ضابطہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ کاروبار میں اگر قانون اور ضابطہ نہیں ہوگا تو پھر وہ منڈی نتیجہ خیز اور منافع بخش ثابت نہیں ہوگی۔ لہٰذا جتنے بھی ممالک ہیں دنیا میں، وہ کوئی بھی ملک ہو، وہ جس نام سے بھی ہو، ان 5 ممالک کے علاوہ وہ ساری ان عالمی طاقتوں کی کاروباری منڈیاں ہیں، اور اس میں بیٹھے ہوئے حکمران ان منڈیوں میں عالمی طاقتوں کے مفادات کے محافظ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ ان کے ہاتھوں کے ذریعے سے اگر ہمیں ماسک ملتا ہے وہ بھی ہمارے موت کا سامان ہوگا، اگر سینیٹائزر ملتے ہیں ہمیں وہ بھی ان کے موت کے سامان ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے گھروں میں اگر لازم بھی کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ طاقتور کچھ بھی کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی فیصلے کو عمل درآمد کرا سکتے ہیں، لیکن ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک زمانے میں فرمایا تھا کہ ظالم کے جبر سے بچنے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کی جائے کہ آپ ان کے جبر والے کسی بھی ہتھ کنڈے سے کسی طرح بچ سکیں، اور یہی تمہارے لیے کامیاب طریقہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنے گھروں کے استعمال کے کپڑوں سے خود اپنے ماسک بنوانے لینی چاہیے، تاکہ ہمیں بازار سے کوئی نہ خریدنا پڑے، اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر ہم بازار کے بنائے ہوئے ماسک خریدیں گے یا ان کے دیے ہوئے تقسیم کیے ہوئے ماسک استعمال کریں گے، کیونکہ اگر وہی اسی منصوبے پر عمل کرانا چاہتے ہیں تو وہ ہم تک اسی بیماری کو اس ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم وہ مومن بنیں جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المؤمن لا یلدغ من جحر واحد مرتین، کہ ایک مومن ایک غار سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن افسوس ہے کہ ہم ڈسے ہی چلے آ رہے ہیں، اور ہر سال ڈسے جاتے ہیں، ہر موقع پر ڈسے جاتے ہیں، اور ہر آواز سے ڈسے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ اس کے بعد سے ہم اپنے آپ کے محافظ بن سکیں اور مزید ہم کسی کے ہاتھ نہ ڈس پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔